وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھیں؟ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ محمد زبیر بھائی کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلمان بھائی، میں نے آپ کی ویڈیوز میں اکثر سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تراویح، تہجد، وتر یہ ایک ہی نماز ہے، لیکن ہم نے تو اپنے مولویوں سے یہ سنا ہے کہ الگ الگ نمازیں ہیں، تو برائے مہربانی واضح حقیقت کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ مولوی کی بات رہن دیں، یعنی مولوی جو آج اکثر بیان کر رہے ہیں نا، چاہے وہ یوٹیوب پہ تقریر کر رہے ہوں یا کسی جلسے میں جا کر تقریر کر رہے ہوں، تو وہ بنا دلیل کے ہی بات کرتے ہیں، یعنی وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کی فرقے میں سوٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن حدیث کو اکثر چھوڑے بیٹھے ہیں، تو ان کی بات آپ رہن دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں ایک ہی نماز ہے تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اس پہ دلیل دوں گا، باقی ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بار کسی کے سامنے حق آ جائے اور وہ نہیں مانے تو پھر اسے تو ہم نہیں منوا سکتے نا، ہم بتا ہی سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ حق ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ مانیں یا نہ مانیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ تراویح کوئی نئی نماز نہیں ہے، یعنی تراویح جو ہے وہ تہجد کی ہی نماز ہے، جسے محدثین کے دور میں تراویح کا نام دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی بھی حدیثیں پڑھیں گے اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیام اللیل کرایا، ٹھیک ہے، رات میں، یعنی رات کی نماز، رات کا قیام، اور تہجد رات کی نماز ہے جس کا وقت عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تراویح آپ کو کوئی لفظ نہیں ملے گا، یہ تو بعد میں محدثین کے دور میں اس کا نام تراویح رکھا گیا۔ اب رہا مسئلہ تہجد کا، تو تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے 12 مہینے فرض تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے، 12 مہینے آپ پر یہ فرض تھی۔ اور اس بارے میں جو ہمیں پہلی دلیل ملتی ہے وہ ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر اللہ کے آگے قیام کرا کریں، اس میں قرآن پڑھا کریں، اور یہ اضافہ اللہ نے آپ کے لیے کیا ہے، یعنی یہ اضافی نماز جو ہے اللہ نے آپ کے اوپر فرض کری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل جو ہمیں ملتی ہے وہ سنن ابو داؤد سے ہے کہ اما عائشہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی رات کی نماز کا کیا طریقہ تھا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی نماز جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے فرض کر دی گئی تھی، یعنی تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے فرض کر دی گئی تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز نفل کر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس سے مشقت پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پر یہ جو نماز تھی وہ نفل کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں دلیلوں سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب رہا مسئلہ کہ تراویح کی شروعات کیسے ہوئی، یعنی تہجد کے بارے میں تو ہمیں معلوم پڑ گیا، اب تراویح کا مسئلہ کیسے ہوا۔ تو اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ ہے جامعہ ترمذی میں، کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، آپ نے ہمیں کسی رات میں تہجد کی نماز یعنی تراویح کی نماز کا قیام نہیں کرایا، لیکن اچانک آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ 23ویں رات میں، یعنی 23ویں شب جب تھی، آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے اور آپ نے ایک باہر چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی جس کی دیواریں چھوٹی تھیں، یعنی اگر اس میں آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو باہر کے لوگ دیکھ سکتے تھے کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا 23ویں رات کی شب میں کہ آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ لیں، تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب آپ کے پیچھے، یعنی جتنے لوگ ہم تھے، ہم نے آپ کو آبزرو کرا، دیکھا، تو آپ کے پیچھے آ کر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اب 24ویں رات کو بھی ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 کو ہم رات میں باہر نہیں آئے اپنے حجرے سے، اور وہ نماز آپ نے اپنے حجرے میں پڑھی، یعنی تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں پڑھی، ٹھیک ہے۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 کی رات میں ہمیں وہ نماز پڑھائی، یعنی آپ 24 کو نہیں آئے، آپ 25 کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور آپ نے پھر دوبارہ نماز پڑھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو ہم آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرا کہ ہمیں نماز پڑھائی اور 26 کے لیے ہم ویٹ کر رہے تھے رات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن یعنی 27 کی رات میں آپ باہر آئے، اور رات کے وقت جب نماز پڑھا رہے تھے تو ہجوم لگ گیا، یعنی صحابہ کرام بہت زیادہ ہو گئے، یعنی ہم نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس طرح بہت سارے صحابہ جمع ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اب اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ 28 کی رات میں آپ باہر نہیں آئے، اور 29 کی رات میں ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ شاید آپ آج باہر آئیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 کی رات میں بھی باہر نہیں آئے، اور جب فجر کی اذانیں ہونے لگی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور غصے کی حالت میں آ کر آپ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں جمع ہو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے یہ خدشہ ہوا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کی پابندی سے عاجز آ جاؤ، یعنی اسے نہ نبھا پاؤ اور پھر گنہ گار ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھا کرو، کیونکہ انسان کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے فرض کے بعد، یعنی فرض تو مسجد میں پڑھنے ہیں، باقی اس کی جو نفلی نماز ہے وہ سب میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے، ٹھیک ہے؟ یعنی تہجد کی نماز۔ اب اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں گے تو کئی باتیں اس میں سمجھ میں آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر کیوں ہوا کہ کہیں صحابہ پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے اپنے غصے میں، یعنی رات بھر آپ باہر نہیں آئے، صحابہ بیٹھے تھے، اور آپ فجر کی اذان جب ہو گئی، یعنی جب تہجد کا وقت ختم ہو گیا، جب آپ باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم لوگ یہاں جمع ہو، لیکن میں جان کے باہر نہیں آیا کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ڈر ہونا چاہیے تھا نا کہ مجھ پہ بھی کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ آپ نے صحابہ کو اشارہ کر کے کیوں کہا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ فرض تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ ان پر بھی یہ نماز اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی جبھی تو آپ کو ڈر ہوا نا، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ آپ نے صحابہ کو کہا پرٹیکولر اشارہ کر کے کہ تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے ہمیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد بہترین روزے جو ہیں وہ محرم کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین نماز انسان کی وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے، یعنی تہجد کی نماز۔ تو یہاں بھی ہمیں صاف اشارہ مل رہا ہے۔ دوسری چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان قیام نہیں کرا، یعنی آپ نے 1 سے لے کر 23 تک روزے رکھے، یعنی ان کی رات میں قیام نہیں کرایا، رات میں صحابہ کو اپنے حجرے میں آپ تہجد پڑھتے رہے، لیکن آپ نے اچانک سے 23ویں رات کو آ کر مسجد میں نماز پڑھی اور صحابہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پیچھے آ کر جماعت کر لی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی حدیث کے اندر ایسا حکم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، مجھے کہا کہ صحابہ کو جا کر نماز پڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ کہیں قرآن میں ایسی آیت نہیں ملی کہ اچانک سے کہا گیا ہو کہ نبی آپ پر تراویح کی نماز رمضان میں فرض کر دی گئی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ ورنہ نماز کے بارے میں آتا، جیسے قرآن میں تہجد کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ پر یہ نماز اضافی ہے کہ آپ رات کے کچھ حصے میں اللہ کے آگے قیام کریں، اس میں قرآن کی قرات کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہم عائشہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض کر دی گئی تھی کچھ عرصے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کے بارے میں تو کوئی حکم نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کیسے 23ویں رات کو اگر آپ نے نماز پڑھائی اور 3 دن پڑھا کر آپ پھر 4تھی رات باہر نہیں نکلے اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں پر فرض نہ ہو جائے؟ تو آپ کو یہ ڈر تھا نا کہ جس طرح مجھ پہ فرض ہے تو میں تو پڑھ رہا ہوں لیکن یہ لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، جیسا آج آپ حال دیکھ لیں، کیونکہ وہ صحابہ کے اوپر رکھ کر تو پوری امت کے لیے تھے نا، بعد والے لوگوں کے لیے، جس طرح آج لوگ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو تہجد کی کہاں سے پڑھتے اگر وہ فرض کر دی جاتی؟ تو یہ تو تھی پہلی دلیل جس سے معلوم پڑتا ہے کہ تینوں ایک ہی نماز ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں 23ویں رات کو یہ قیام کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا لمبا قیام کرایا، یعنی عشاء کے بعد سے اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں 1/3 رات تک آپ نے کھڑا رکھا، یعنی 1/3 رات تک آپ نے ہمیں یہ نماز پڑھائی، ٹھیک ہے؟ پھر جیسا حدیث میں آتا ہے 24 میں آپ نے ہمیں قیام نہیں کرایا، تو صحابی کہتے ہیں 25 میں جب آپ نے ہمیں قیام کرایا یعنی یہ نماز پڑھائی تو آپ نے ہمیں آدھی رات تک یہ نماز پڑھائی، یعنی نصف لیل حدیث کے اندر لفظ ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں آدھی رات آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر 26 کو آپ نے ہمیں یہ قیام نہیں کرایا، حدیث کے اندر آتا ہے۔ پھر آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 27ویں رات کو ہمیں یہ قیام کرایا یعنی تراویح پڑھائی، تہجد پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ ہمیں شاید سحری نہیں ملے گی، یعنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ فلاح چھوٹنے کا ہمیں ڈر ہوا، یعنی ہم وہ نماز ختم کر کے فوراً جا کر ہم نے سحری کری، ایسی پوزیشن ہمیں ہو گئی، یعنی اتنا کم ٹائم ملا کہ ہم نے سحری کری اور اذان ہو گئی، یعنی ہڑبڑی میں ہم بھاگے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے، ان سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دن تراویح پڑھائی باہر آ کر صحابہ کرام کو، تو پہلے دن تو چلو آپ نے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے تہجد کی نماز گھر میں پڑھ لی ہوگی، پھر آپ نے تراویح پڑھائی، دوسرے دن بھی پڑھ لی ہوگی، لیکن تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر اور یعنی سحری تک آپ نے یہ نماز پڑھائی، اتنا لمبا قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کب پڑھی؟ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز زیادہ آپ جو سنت کہتے ہیں نا، تو سنت نماز کے لیے فرض نماز چھوڑ دی، تو فرض کا چھوڑنا تو گنہ گار ہے، انسان گنہ گار ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ مانیں نعوذ باللہ کہ آپ نے تراویح پڑھانے کے لیے تہجد کی نماز چھوڑ دی اور پوری رات تراویح پڑھاتے رہے؟ تو کون ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز چھوڑ سکتے تھے جان پوچھ کے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہی نماز تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات یہی پڑھائی، تو وہی آپ کی تہجد کی نماز تھی جسے لوگوں نے بعد میں تراویح کہا، ٹھیک ہے؟
تیسری دلیل جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح اور تہجد اور وطر یہ ایک ہی نماز ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری جو صحیح بخاری کے مصنف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی صحیح بخاری، اس میں انہوں نے باب باندھے ہیں، یعنی کتاب التراویح، تراویح کا الگ باب باندھا ہے، تہجد کا الگ باب باندھا ہے، اور وطر کا الگ باب باندھا ہے، اور وہ ان تینوں کے اندر سیم حدیث لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو تھی وہ 11 رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تہجد کے اندر بھی وہی سیم حدیث لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ تراویح کے اندر بھی وہی یہی حدیث لے کر آئے ہیں، اور وطر کے باب میں بھی وہ یہی حدیث لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ امام بخاری نے امت کو یہ بتایا ہے کہ یہ تینوں نمازیں ایک ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں 11 رکعتیں زیادہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ چوتھی دلیل جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری سے کہ ایک شخص اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان کے اندر کتنی ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں بیٹا دیکھو، رمضان کی رات میں ہو چاہے غیر رمضان کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 مہینے کی جو رات کی نماز تھی وہ سیم تھی، آپ 11 رکعتیں زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کے سجدے بہت لمبا کرا کرتے تھے، اس میں قرات بہت لمبی کرا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بہت خوبصورت طریقے سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ 11 رکعتیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کبھی بھی نہیں پڑھا کرتے تھے رات میں۔ اب اس پہ لوگ بہانے کرتے ہیں، جو فرقہ پرست ہیں، فتنہ پرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تہجد کے بارے میں، حالانکہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں چاہے رمضان کی راتیں ہوں چاہے غیر رمضان کی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ جو دن میں سوتے ہیں رمضان کے اندر، دن میں قیل اللہ کرتے ہیں یا دن میں تھوڑا آرام کرتے ہیں ظہر کے بعد سے، تو وہ کتنی دیر کرتے ہیں؟ تو کوئی کہے کہ جی بھائی میں 2 گھنٹے آرام کرتا ہوں، چاہے رمضان کے اندر کے دن ہو یا عام دن ہو، میں 2 گھنٹے ظہر کے بعد سے لے کر 2 گھنٹے آرام کرتا ہوں۔ تو اس سے کوئی عقل مند انسان کیا سمجھے گا کہ بھائی یہ سال بھر ان کا یہی روٹین ہے کہ یہ ظہر کے بعد 2 گھنٹے آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہے گا نہیں یہ آرام کرنا الگ ہے اور اس کے بعد وہ سوتے بھی ہیں 2 گھنٹے، تو کوئی بیوقوفی ہوگا۔ تو حدیث کے اندر واضح ہے، اور امام بخاری یہ تینوں حدیثیں جیسے میں نے بتایا کتاب التہجد کے اندر بھی، وطر کے اندر بھی اور تراویح کے اندر لے کر آئے ہیں تاکہ امت کو معلوم پڑے کہ ایک ہی نماز ہے۔ 5ویں دلیل جو ہمیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ تراویح، تہجد اور وطر یہ ایک ہی نماز ہے، وہ ہے موطا امام مالک کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 قاریوں کی ڈیوٹی لگائی، یعنی تمیم الداری اور ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں اور اس کے اندر 11 رکعت پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی واضح یہ حکم ہے کہ 11 رکعت پڑھانے کا انہوں نے لوگوں کو حکم دیا۔ اب جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس حدیث کو تو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس میں اضطراب ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کے آگے ایک ضعیف حدیث ہے جس میں ایک راوی ہیں یزید بن رومان، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اب اس حدیث کے اندر اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ منقطع حدیث ہے، یعنی اس کے اندر جو راوی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت کا حکم دیا، تو ان کی ملاقات حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہی نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث کا اصول ہے کہ اگر کوئی راوی ایسے واسطے سے بات کر رہا ہے جس سے اس نے سنا ہی نہیں، اس کو پایا ہی نہیں، تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، وہ منقطع ہوتی ہے، یعنی چین ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ضعیف حدیث کو وہ لیتے ہیں اپنا منہج ثابت کرنے کے لیے اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں واضح الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اب کچھ لوگ اس میں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں امام مالک کی آپ یہ روایت مان رہے ہیں، حالانکہ ان کا خود کا عمل تو یہ تھا کہ وہ 40 رکعت پڑھا کرتے تھے یا 20 رکعت پڑھا کرتے تھے یا 45 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ یہ دھوس آپ ہمیں نہ دیں کہ آپ امام مالک کے عمل کو نہیں مان رہے اور ان کی روایت مان رہے ہیں۔ ہمیں پیروی کرنے کا حکم امام مالک کی نہیں ملا، ٹھیک ہے، ہمیں پیروی کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملا ہے، یعنی ان کی پیروی میں ہمیں کامیابی ملے گی، ان کے جو عمل ہمیں ملیں گے حدیث کے اندر وہ ہم مانیں گے۔ امام مالک کی بات ہم اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ وہ حدیث سند کے ساتھ لائے ہیں، ان کی اپنی بات نہیں ہے۔ ہم ایسا نہیں کر رہے کہ امام مالک کی ایک بات مان لی اور دوسری بات چھوڑ دی، ہم امام مالک کی ہر وہ بات مانیں گے جو وہ صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر وہ بات ریجیکٹ کر دیں گے جو ان کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہوگی۔ اور خود بھی یہ کہتے تھے، یعنی جتنے بھی امام ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری اگر کوئی بات اللہ اس کے رسول کے کلام سے ٹکرا رہی ہو تو اسے دیوار پہ مار دیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ امام ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی وہ ایک حدیث کے نیچے بہت سے ائمہ کے قول لائیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امام شافعی کہتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھنی چاہیے، امام مالک کہتے ہیں اتنی پڑھنی چاہیے، اوزاعی کہتے ہیں اتنی پڑھنی چاہیے، اور فلاں کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں دیکھا کہ 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، کہیں مدینہ میں 45 رکعت پڑھی جاتی ہیں یا 41 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہم جو پابند ہیں شریعت کو ماننے کے وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہمیں ایک چیز مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پڑھا کرتے تھے، تو پھر مکہ میں کیا ہوتا ہے مدینہ میں کیا ہوتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مکہ میں جو ہو رہا ہو مدینہ میں جو ہو رہا ہو وہ کر لینا، ٹھیک ہے۔
مکہ میں تو بہت سال ترکیوں کی حکومت تھی، تو وہاں مزار بھی بنا رکھے تھے انہوں نے، 4 مصلی بھی ڈال رکھے تھے. تو کیا یہ حدیث میں ہے؟ کیا قرآن میں ہے؟ تو پھر آج بھی وہاں 4 مصلی ڈلنے چاہیے تھے. پھر ایک مقام ابراہیم پہ مصلی کیوں پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو یہی حکم ہے نا کہ مقام ابراہیم پہ مصلی بنائے، ٹھیک ہے، ایک امام امامت کرے. تو ہمیں قرآن اور حدیث کی پابندی ہے کہ ہم اس کے اصول مانیں کہ وہ بات اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان اماموں کے پاس یہ ہوا کہ ان تک بات نہیں پہنچی تو انہوں نے اپنی رائے دے دی. ورنہ کسی کی کیا مجال کہ رسول اللہ کی بات اس کے پاس آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دو، میری بات مان لو، تو کیا مسلمان رہ جائے گا؟ امام تو چھوڑ دیں پھر، ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے ہی معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھائی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھی تھی جب یہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ 11 رکعت پڑھائی جائے. چھٹی دلیل جو ہمیں ملتی ہے جس سے معلوم پڑے گا یہ تینوں نمازیں ایک ہی ہیں، وہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کا چکر کاٹ رہا تھا، یعنی مسجد کا پھیرا لگا رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ رمضان کی راتیں تھی، یعنی لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے الگ الگ گروہ میں. کوئی 2 جن پڑھ لیں، کہیں 3 جن پڑھ لیں، کہیں 5 جن جماعت کر کے پڑھ لیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، یعنی الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں، ایک قاری ہو بہترین آواز میں پڑھائے اور اچھا قرآن پڑھائے اور یہ سنیں، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے 2 صحابی کی ڈیوٹی لگائی، جیسے میں نے بتایا تمیم الداری اور ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ وہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں، ٹھیک ہے. پھر راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اگلی رات کو مسجد کا دورہ کرنے آئے تو دیکھا کہ جو لوگ اس سے پہلے دن الگ الگ ٹکڑوں میں نماز پڑھ رہے تھے وہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہتر طریقہ ہے، یعنی یہ اچھا طریقہ ہے جو میں نے ایجاد کرا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو یہ لوگ پہلے کر رہے تھے. حالانکہ وہ خود یہ نماز گھر پہ پڑھا کرتے تھے رات کے آخری پہر میں، کیونکہ راوی اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب ان لوگوں کو دیکھا اگلے دن آ کر کہ یہ جماعت سے نماز پڑھ لیں اور کہا کہ یہ بہتر طریقہ ہے، جس سے یہ کل نماز پڑھ لیتے اس سے بہتر یہ طریقہ ہے، لیکن اس سے بہتر اس نماز کا وقت وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھی جائے، جس میں یہ لوگ سو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر کی رات کا وہ پہر تھا، یعنی رات کے پہر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی تہجد کی نماز، وہ نماز تھی، ٹھیک ہے. حدیث کے اندر یہ راوی نے یہ کلیئر کری ہے بات. تو حضرت عمر تو خود آ کر تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے نا، کوئی ثابت کرتے کہ حضرت عمر نے تراویح پڑھی ہو، تو وہ خود تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے رات میں. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہتر نماز فرض کے بعد وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں پڑھے تہجد کی، ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے ہی واضح معلوم پڑ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر اپنے آخری پہر میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ تہجد کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں تو عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں. اور حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو رات کو آخری پہر میں اٹھ کے پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے بہترین کام کیا، یعنی تم نے جلدی پڑھ لی تو تم نے اس میں احتیاط برتی کہیں سونے کے چکر میں چھوٹ نہ جائے تو میں پہلے پڑھ لیتا ہوں. اور حضرت عمر کو کہا کہ تم نے طاقت والا کام پکڑا، یعنی یہ ایک مضبوط آدمی کا کام ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ کر رات کو نیند کو اپنی جگا کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کا پہلے سے معمول یہ تھا کہ آپ رات کے آخری پہر میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو ان حدیثوں سے واضح معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ ایک ہی نماز، کوئی الگ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے. 7ویں اور آخری دلیل جس سے معلوم پڑے گا کہ یہ تینوں ایک ہی نماز ہے اور مسئلہ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، وہ ہے صحیح ابن خزیمہ میں کہ صحابی رسول کہتے ہیں، یعنی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی رات میں نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، اس میں رات میں آپ نے آ کر ہمیں نماز پڑھائی اور 3 دن وہ نماز پڑھائی اور آپ نے ہمیں 11 رکعت پڑھائی، ٹھیک ہے. یعنی اس حدیث سے مسئلہ ہی حل ہو گیا، کوئی اس میں شک و شبہ ہی نہیں رہا کہ صحابی رسول خود کہہ رہے ہیں، جابر بن عبداللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں جو نماز پڑھائی تھی نا تراویح کی، ٹھیک ہے، تو وہ 11 رکعت پڑھائی تھی اور 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. اور چوتھے دن ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے اور آپ نے باہر آ کر کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ان یکتب علیکم الوتر، کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. آپ نے وطر کے الفاظ کہے، عربی نسخے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں آپ نے کوئی تراویح یا تہجد کا لفظ نہیں کہا، وطر کا لفظ کہا. اور سب کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 ہی دن نماز پڑھائی تھی اور وہ آپ اسے تراویح کہہ لیں تہجد کہہ لیں اس میں جھگڑ لیں، لیکن یہ تو آپ مان لیں گے اس حدیث کے بعد کہ وہ 11 رکھتے تھی، ٹھیک ہے. تو کوئی لوگ اگر یہ بھی نہیں مانتے کہ بھائی تہجد و تراویح ایک نہیں ہے تو انہیں یہ تو ماننا پڑے گا اس حدیث کے بعد کہ اس کی تعداد 11 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جابر بن عبداللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں ہمیں نماز پڑھائی تھی وہ 11 رکعت پڑھائی تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے تو بھائی پڑھنے تو آپ کو 11 ہی پڑے گی، 20 کا تو کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. تو حق بات یہی ہے، واضح بات یہی ہے کہ یہ تینوں ایک ہی نماز ہیں. اب رہا مسئلہ کہ وطر
کیوں کہتے ہیں؟ تو وطر اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ رات کی نماز 2 کر کے ہے، اور جب کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو یا اپنی نماز مکمل کرنا چاہے تو وہ آخر میں 1 رکعت وطر پڑھ لے جو اس کی تمام نماز کو طاق کر دے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی وطر کا مطلب ہوتا ہے طاق کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم عام دنوں میں تہجد کے بعد وطر پڑھتے ہیں، اسی طرح رمضان کے اندر تراویح کے بعد وطر پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت موٹی بات ہے عقل مند کے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو، یعنی وطر کب پڑھتے ہیں؟ تہجد کے بعد ہی پڑھتے ہیں نا، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے 8 رکعتیں پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت وطر پڑھتے، ٹھیک ہے؟ یہ عام نمازیں ہیں، یعنی جب عام آپ پڑھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ، اور وہی رمضان کے اندر 2 کر کے 8 رکھتے اور 3 رکعت وطر ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہی نماز ہے۔ تو ان سب دلیلوں کے بعد معلوم پڑا کہ تہجد، تراویح، وطر یہ ایک ہی نماز ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی تعداد 11 ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے۔ تو ان پوری دلیلوں کے بعد معلوم پڑ چکا ہے کہ حق کیا ہے، تو جسے ماننا ہوگا وہ مان لے گا، جسے نہیں ماننا اسے ہم منوا نہیں سکتے، اور ہمارا کام منوانا ہے بھی نہیں، ہمارا کام ہے حق کو بتانا، باقی جسے اللہ ہدایت دے وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔